السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فإن استطعت تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين۔ الحمدللہ تدبر قرآن کی آج ہماری کلاس نمبر 135 ہے، جس میں سورہ انعام کی آیت نمبر 28 سے لے کر 35 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ سب سے پہلے آیات کا ترجمہ۔ کل کی آخری آیت میں اللہ رب العالمین نے جب جہنمیوں کا ذکر کیا اور کہا کہ اس دن جب اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے تب یہ چاہیں گے کہ انہیں دنیا میں دوبارہ لوٹا دیا جائے، یہ مومن بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے آگے بیان کرتا ہے کہ بل بدا لہم ما کانوا یخفون من قبل، کہ ان کے لیے ظاہر ہو گیا جو یہ لوگ چھپایا کرتے تھے، یعنی کفر ہے، نفاق ہے، گناہ چھپاتے تھے نا، آج سب ظاہر ہو گیا۔ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، اور اگر ہم انہیں دنیا میں لوٹا بھی دیں نا تب بھی وہی عمل کریں گے جو یہ کر رہے تھے۔ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور یہ جھوٹے ہیں کہ دنیا میں بھیج دے اللہ مومن بن کر آئیں گے، یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ وَقَالُوا، اور دنیا میں ان کا دعویٰ کیا تھا، إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، کہ بس دنیا جو ہے یہی دنیا ہے، اس کے بعد ہم دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے، یعنی جب تک زندہ تھے تب تک مرنے کے بعد کا انکار کیا کرتے تھے، آج کہہ رہے ہیں اللہ میں لوٹا دے مومن بن کر آئیں گے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، اور جب آپ ان کو دیکھیں گے جب وہ رب کے سامنے کھڑے ہوں گے، قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ، اب اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ سچ بات نہیں ہے کہ اللہ کے سامنے انہیں کھڑا کیا جائے گا۔ قالوا، تو وہ لوگ جواب میں کیا کہیں گے، بلا وربنا، صحیح ہے ہمارے رب۔ قال، تو اللہ تعالیٰ کہے گا فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، کہ اللہ کے سامنے کھڑا حق ہے کہ نہیں، کہیں گے ہاں حق ہے، تو اللہ رب العالمین کہے گا اب چکھو تم اس عذاب کو جو تم کفر کیا کرتے تھے، یعنی اللہ کا انکار کرتے تھے، اللہ کو ایک نہیں مانتے تھے، توحید الوہیت ربوبیت اسماء صفات کے خلاف جاتے تھے، اللہ ان سے سوال پوچھے گا، یہی جواب دیں گے، اس کے بعد اللہ کہے گا اب اللہ کا عذاب چکھو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، گھاٹا اٹھایا ان لوگوں نے جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا انکار کر دیا۔ حتی اذا جاءتہم ساعۃ بغتۃ،
یہاں تک کہ جب اچانک قیامت آ گئی تو وہ کہتے ہیں یا حسرتنا، افسوس، علی ما فرطنا فیہا، جو ہم نے دنیا میں چھوڑ دیا، وہم یحملون اوزارہم علی ظہورہم، اور وہ اپنے کندھوں پر اپنا بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گے، کیا ہی برا وہ بوجھ اٹھائیں گے. یعنی یہ بڑا انکار کر رہے ہیں نا. جب قیامت اچانک آئے گی تو اس دن جب قیامت قائم ہوگی تو کہیں گے ارے بڑا کچھ ہم سے چھوٹ گیا، اپنے گناہوں کو اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے اور کتنا ہی برا بوجھ وہ اٹھائے ہوئے ہوں گے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور دنیاوی زندگی نہیں ہے مگر کھیل کود کا سامان. وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ، اور جو آخرت کی زندگی ہے، آخرت کا گھر ہے، وہ خیر ہے، بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تقوی اختیار کیا. افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یعنی یہ دنیا جس کے لیے تم اتنا کچھ کر رہے ہو نا، یہ تو فانی ہے، ختم ہونے والی ہے، کتنے دن کا سامان ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے قد نعلم، ہم جانتے ہیں اس بات کو کہ جو لوگ آپ کے خلاف بات کرتے ہیں اس سے آپ کو غم ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، پر یاد رکھیے یہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے ہیں، یہ ظالم تو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں. یعنی جب کوئی آپ کا انکار کرتا، آپ کو تکلیف پہنچتی تھی، اللہ کے نبی کو بڑا وہ ہو جاتا تھا کہ کیا معاملہ ہے، میرا انکار کر رہے ہیں، مجھے نہیں مان رہے. اللہ تعالیٰ آپ کو تسلی دے رہا، آپ کیوں فکر کر رہے ہو، یہ آپ کا انکار نہیں کر رہے، تو اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں. قد نعلم، ہم جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر باقاعدہ جاننے کا لفظ استعمال کیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَقَدْ كُذِّبَتْ، اب یہاں پر اللہ کے نبی کو اور اطمینان دیا جا رہا ہے کہ آپ سے پہلے بھی نبیوں کا انکار کیا گیا، پر انہوں نے صبر کیا ان کی تکذیب پر، ان کے جھوٹ پر، ان کی تکالیف پر، یہاں تک کہ ہماری مدد ان کے پاس آ گئی. یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ اکیلے پریشان ہیں، آپ سے پہلے جتنے نبی آئے سب کو لوگوں نے پریشان کیا، پر انہوں نے صبر کیا ان کی تکالیف پر، ان کے انکار کرنے پر صبر کیا تو اللہ نے مدد نازل کی. وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، اور اللہ کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے، اللہ کے فیصلوں کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے. وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ، اور آپ کے پاس تو پرانے نبیوں کی خبریں آئی ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ نبیوں کے واقعات قرآن میں بیان کیے تاکہ آپ کو صبر ہو جائے، اطمینان ہو جائے اور آپ کو یقین ہو جائے کہ آخر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا ہی ہونے والا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اور اگر آپ پر ان کا نہ ماننا بہت بڑا ثابت ہو رہا ہے، بہت برا ثابت ہو رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے، تو سنیے اب اللہ کے نبی کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ماننے والے ہی نہیں، آپ کچھ بھی کر لو. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر آپ یہ طاقت رکھیں کہ آپ زمین میں ایک نفق بنا لیں، ٹنل بنا لیں، سرنگ بنا لیں، اور یا آسمان میں کوئی سیڑھی لگا لیں اور اللہ کی آیت لا کر دکھا دیں، اس کے بعد بھی وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، یہ لوگ ماننے والے نہیں. اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کو ہدایت پر جمع کر دیتا. تو آپ جاہلوں جیسے سوالات یا جاہلوں جیسا عذر پیش مت کیجئے. اللہ کے نبی آپ فکر مت کیجئے، یہ آپ کی بات ماننے والے نہیں ہیں. آپ زمین کے اندر چلے جائیں، آسمان میں سیڑھی لگا دیں، آیتیں نشانے لا کر دکھا دیں، تب بھی آپ کی بات کو ماننے والے نہیں ہیں. غرض ہے کہ اللہ رب العالمین اب ان آیات کے اندر اللہ کے نبی کو تسلی دے رہا ہے، انکار کرنے والے منکرین کے بارے میں سمجھا رہا ہے کہ ان کے انکار کی فکر آپ کو نہیں کرنی ہے، آپ کو اپنے مشن پر دماغ اور دھیان لگانا ہے، آپ کو اپنا کام پورا کرنا ہے. اللہ رب العالمین کا کام ہے وہ ہر چیز سے آپ کی حفاظت کرنے والا، ہر شر، ہر تکلیف سے آپ کو اللہ رب العالمین بچانے والا ہے. گویا کہ اللہ رب العالمین اپنے نبی سے حفاظت کا وعدہ کر رہا ہے. اب اس کے بعد مشکل الفاظ، بدا لہم، appeared to them، یعنی ان تک ظاہر ہو گیا، ان کو پتہ چل گیا، ان پر ظاہر ہو گیا. ردو، ریٹرنڈ، لوٹا دیے جائیں. اگر انہیں لوٹا دیا جائے تب بھی وہی عمل کریں گے. بغتتن، ان ایکسپیکٹڈ جسے ہم کہتے ہیں نا، بالکل بنا سوچا ہوا، اچانک، جس کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا. یا حسرتنا، او our regret، ہمارا افسوس، ہماری کوتاہی، ہماری لاپرواہی. فرطنا، we neglected، ہم نے چھوڑ دیا، بہت سارا ہم نے چھوڑ دیا، نیکیاں ہم نے چھوڑ دی. یحملون، دے بیئر، وہ اٹھائیں گے، اس وزن کو اٹھائیں گے، بیئر کریں گے وزن کو. قد نعلم، وی نو، ہم جانتے ہیں، ہم اس بات کو جانتے ہیں. مبدل، آلٹر، تبدیلی کہا جاتا ہے کسی چیز کے آلٹر کرنے کو، تبدیل کرنے کو. نباؤن، انفارمیشن، خبر. نباؤن مینس انفارمیشن، خبر. کبورا، برا لگ رہا ہے آپ کو، بیڈ لگ رہا ہے آپ کو، برا فیل ہو رہا ہے آپ کو. تبتغی، سیکھ، آپ چاہتے ہیں، آپ کیا چاہتے ہیں؟ ابتغاء، تبتغی مطلب ہوتا ہے چاہنا. نفقن، ٹنل، سرنگ. اور سلمن، سلم مطلب کہا جاتا ہے اسٹیر کو، سیڑھیوں کو. کچھ ہی الفاظ ہیں جو آج کی آیتوں میں نئے ہمارے سامنے آج آئے. اب اس کے بعد تدبر. آج کی آیتوں میں ہم نے کیا غور کیا؟ آج کی آیتوں سے ہم نے کیا سمجھا؟ نمبر 1، قیامت کے دن
ہر چھپی ہوئی چیز ظاہر ہوگی، عمل، عقیدہ، دل کی بات، دماغ کی بات، کوتاہیاں، غلطیاں، خطائیں، ظلم، شرک، بدعت، حرام، گناہ، ہر چیز اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ظاہر کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کہ نا بل بدا لہم، ظاہر ہو گیا ان کے لیے جو وہ چھپایا کرتے تھے، یعنی تمہارے دل میں کفر ہے، ایمان ہے، اچھا ہے، برا ہے، پسند ہے، ناپسند ہے، جو بھی ہے اللہ رب العالمین کے سامنے ساری چیزیں ظاہر ہوں گی۔ تو اللہ رب العالمین قیامت کے دن ہر چھپی ہوئی چیز کو ظاہر کرے گا۔ نمبر 2، تقدیر اللہ کے علم کی دلیل ہے کہ وہ عالم الغیب ہے۔ اللہ اکبر، کیسے پتا چلا؟ دیکھیے ہمارے یہاں پر کئی لوگ جو ہے نا تقدیر کے معاملے میں بڑے کنفیوز ہوتے ہیں اور کہتے ہیں نماز نہیں پڑھتے، کہتے ہیں کیوں؟ ارے اللہ نے لکھا ہی نہیں ہے مقدر میں، اللہ نے لکھا ہی نہیں ہے مقدر میں۔ آپ کو کیسے پتا چلا کہ نہیں لکھا ہے؟ یہ کنفیوژن ہے ہماری امت کے اندر۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے لکھنے کی وجہ سے ہم لوگ کر رہے ہیں، یعنی اللہ نے لکھ دیا جہنمی تو ہم جہنم کے کام کریں گے، اللہ نے لکھ دیا گناہ تو ہم گناہ ہی کریں گے۔ ایسا نہیں ہے، یہ غلط فہمی اپنے دماغوں سے نکالو۔ اللہ کے لکھنے کی وجہ سے نہیں، اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ ہم کیا کرنے والے ہیں، اس لیے اللہ نے لکھ دیا۔ یہ اللہ کے علم کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، قیامت تک کی چیزوں کو جانتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ ہم یہ گناہ کریں گے، اس لیے اللہ نے لکھ دیا ہے۔ ورنہ اگر ایسا ہوتا کہ اللہ کے لکھنے سے ہی عمل ہوتا تو اللہ تعالیٰ عمل کا حکم کیوں دیتا؟ جنت جہنم کے بارے میں کیوں بتاتا؟ اچھائی برائی کے راستے کیوں کھولتا؟ کیوں نبیوں کو بھیجتا؟ کیوں رسولوں کو بھیجتا؟ اگر تقدیری سب کچھ ہے تو اللہ تعالیٰ یہ سلسلہ کیوں چلاتا؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ علم غیب کا علم اللہ کے علم کی دلیل ہے۔ اور ایک پوائنٹ یاد رکھیں کہ اللہ کے لکھنے کی وجہ سے ہم عمل نہیں کر رہے ہیں، اللہ جانتا تھا ہم کرنے والے، اس لیے اللہ نے لکھ دیا ہے۔ یہ دونوں میں بڑا فرق ہے، اور اگر اسے انسان سمجھ جائے تو تقدیر کے بہت سارے اعتراضات اس کے دماغ سے ختم ہو جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ جانتا تھا ہم کیا کرنے والے ہیں، اس لیے اللہ نے لکھ دیا۔ اللہ کے لکھنے کی وجہ سے ہم عمل کر رہے ہیں ایسا ضروری نہیں ہے۔ نمبر 3، مومن وہ جو آخرت کو دنیا سے زیادہ ترجیح دے، امپورٹنس دے۔ مومن وہ اللہ کی نظر میں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ وہ اس دن کہیں گے کہ بڑی ہمارے اوپر حسرت، ہم کیا چھوڑ کر آ گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ عذاب کا ذکر کر رہا ہے، اس کے بعد اللہ رب العالمین کفار کے جملوں کا ذکر کر رہا ہے کہ وہ دنیا 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 کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ بات بتانا چاہ رہا ہے کہ مومن وہ ہے جو آخرت کو دنیا پر ترجیح دے۔ اللہ سورہ اعلیٰ کے اندر کہتا ہے نا قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ فصلی، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ کیا، آخرت کی زندگی کو ترجیح دی۔ اللہ تعالیٰ اینڈ میں کہتا ہے بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، تمہارا پرابلم یہ ہے کہ تم دنیاوی زندگی کے بارے میں زیادہ سوچتے ہو، اور آخرت کی خاصیت کیا ہے کہ آخرت خیر بھی ہے، ابقا بھی ہے، اچھی بھی اور باقی رہنے والی بھی ہے، اور دنیا بری بھی ہے، ختم ہونے والی بھی ہے۔ تم سے پہلے تم نے کتنے امیروں کو مرتے دیکھا، پیسے والوں کو مرتے دیکھا، اسی قبر میں گئے نا کہ الگ سے قبر ان کے لیے بنائی گئی، الگ سے انتظام کیا گیا، سب کو مرنا ہے، سب کو جانا ہے، سب کو کفن پہننا ہے، کپڑے تک چھوڑ دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان آیتوں کے اندر بار بار آخرت کی اہمیت کو بتا رہا ہے کہ چاہیے بندہ مومن کو کہ وہ آخرت کو دنیا سے زیادہ ترجیح دے۔ نمبر 4، اللہ کے سامنے حساب کے بنا انسان ہٹ نہیں پائے گا۔ اور اس کے ساتھ ایک حدیث ہے، اس کی بھی انٹری کر لیجئے گا نوٹس میں آپ کے، کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب کے بنا کوئی ہٹ نہ پائے گا، جس کی ایک مثال ہے صحیح ترغیب و ترہیب کی 126 نمبر کی حدیث ہے۔ صحیح ترغیب و ترہیب حدیث نمبر 126، اللہ کے نبی کا فرمان کہ لا تزول قدم ابن آدم، کسی بھی ابن آدم کے قدم اللہ تعالیٰ کے سامنے تب تک نہیں ہٹ پائے گا جب تک کہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ اللہ تعالیٰ 5 سوال پوچھے گا، اور جب تک کہ بندہ ان 5 سوالوں کے جواب نہ دے دے اللہ تعالیٰ کے سامنے سے ہٹ نہیں پائے گا۔ اور اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ عن عمرہ فیما افنا، زندگی کے بارے میں سوال ہوگا کہاں لگا کر آیا، 60 سال 50 سال 40 سال جتنے سال تو جیا کہاں لگا کر آیا، جواب دینا پڑے گا۔ ان شبابہ فیما ابلاہ، جوانی کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ کہاں آزمائش میں ڈال کر آیا۔ مال کے بارے میں اللہ تعالیٰ 2 سوال کرے گا، من این اکتسبہ وفیما انفقہ، کہ کمایا کدھر سے اور لگایا کدھر۔ اور آخری سوال ہوگا علم کے بارے میں کہ علم پر عمل کیا کہ نہیں کیا۔ اللہ اکبر، مطلب ایسے سوالات ہیں کہ انسان اگر غور کرے نا تو اسے اللہ تعالیٰ سے محبت پیدا ہوگی، عمل کی محبت پیدا ہوگی۔ کہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ جب تک کہ اللہ رب العالمین کے سامنے بندہ 5 چیزوں کے سوالوں کے جواب نہ دے دینا اس کے قدم نہ ہٹیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ جو ڈرتے ہیں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے، تو کھڑے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ عمر کے بارے میں سوال ہوگا کہاں لگا کر آیا،
اسپیشلی عمر میں جوانی کے بارے میں الگ سے سوال ہوگا کہاں لگا کر آیا، مال کے بارے میں سوال ہوگا کمایا کہاں سے لگایا کہاں پر، اور علم کے بارے میں سوال ہوگا کہاں پر استعمال کیا. ورنہ ہمارے یہاں پر زیادہ تر لوگ جو ہے نا مال کمانے کے بارے میں غور کرتے ہیں، حرام کا نہیں ہونا چاہیے، 2 نمبر کا نہیں ہونا چاہیے، بیاج کا نہیں ہونا چاہیے، لگا کہاں رہے وہ نہیں سوچتے. کہاں لگا رہے ہو؟ فضول خرچی کر رہے ہو کیا؟ حرام میں لگا رہے ہو کیا؟ صحیح میں لگا رہے ہو؟ غلط میں لگا رہے ہو کیا؟ اللہ تعالیٰ تمہارے مال کے بارے میں تم سے سوال کرے گا، کمانے کے بارے میں بھی اور خرچ کرنے کے بارے میں بھی. دونوں جوابوں کو جب تک آپ دینا دو، اللہ تعالیٰ کے سامنے سے آپ لوگ ہٹ نہیں پاؤ گے. تو یہ بھی ایک بڑی بنیادی چیز ہے. نمبر 5، مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے. اگر کوئی آج کے دور میں یہ انکار کرتا ہے کہ مرنے کے بعد پیدا نہیں ہوں گے، آج کئی لوگ ایسے ہیں جو کسی مذہب کو نہیں مانتے، کسی رب کو نہیں مانتے، اپنے آپ کو الگ مانتے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں آپ دیکھیے گا کہ ان میں سے کئی لوگ موت کے بعد کی زندگی کا انکار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار الگ الگ انداز میں کیسے تمہیں نطفے سے پیدا کیا، بارش کے بعد اللہ تعالیٰ بنجر زمین میں کیسے فصل اگاتا ہے، ایسی الگ الگ مثالوں سے اللہ تعالیٰ نے ثابت کیا کہ مرنے کے بعد کی زندگی ہے، مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، عمل کا حساب کتاب دینا ہے. اگر کوئی انسان جانتے بوجھتے مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار کرتا ہے، گویا کہ وہ کفر کر رہا ہے. ایسا انسان کفر کے راستے پر ہے جو یہ انکار کرتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کیا جائے گا. نمبر 6، انسان کو اپنے عمل کا خود ہی جواب دینا ہے، اس لیے خود کی فکر کرو. اب اس میں بھی بڑی کوتاہی ہے صاحب ہمارے پاس. اپنے عمل کی پرواہ نہیں ہے، دوسرے کی فکر زیادہ ہے. حافظ صاحب نے کیا کیا، عالم صاحب نے کیا کیا، مفتی صاحب نے کیا کیا، حاجی صاحب نے کیا کیا، پڑوسی نے کیا کیا، چاچا نے کیا کیا، رشتہ دار نے کیا کیا. ارے خود کا عمل دیکھ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس دن ہر انسان اپنے عمل کا بوجھ اٹھایا ہوا ہوگا، کسی اور کا تجھے نہیں ملے گا، کسی اور کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، کسی کی بہن بیٹی کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، کسی کی عزت کے بارے میں سوال نہیں ہوگا. تجھ سے قبر میں تیرے عمل کے بارے میں سوال ہوگا. اپنے اوپر غور کر، میں نے اپنے عمل کو کتنا بنایا ہے. ورنہ آج بہت سارے لوگ پتہ ہے ایسے ہیں کہ بنا عمل کے آپ کو نیکیاں بھیج رہے ہیں. آپ کے پاس اتنی نیکیاں نہیں رہیں گی پر بہت سارے آپ کو ٹرانسفر کر رہے ہیں، کیونکہ وہ آپ کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، چغلخوریاں کر رہے ہیں، الزام تراشیاں کر رہے ہیں. اصل میں یہ برے نہیں ہے، یہ لوگ آپ کو وہ عمل دے رہے ہیں جو آپ نے کیا ہی نہیں ہے. ظہر، عصر، مغرب، عمرہ، حج، نہ جانے کتنی نیکیاں آپ کے اکاؤنٹ میں جمع کروا رہے ہیں. تو بندہ مومن کو چاہیے کہ بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ اپنے خود کے عمل کی فکر کرے، کیونکہ قبر میں آپ کو اپنے ذاتی عمل کا اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینا ہوگا. نمبر 7، مومن کھیل کود میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتا. ایک طرف یہ بات، ایک طرف آج کا ہمارا نوجوان ٹرف کھیلنے جاتے ہیں. باقاعدہ ایک نیا کلچر یہ آیا ہے ہماری قوم کے اندر، ٹرف میں کرکٹ کھیلنے کے لیے جاتے ہیں. کب؟ رات میں 11 بجے 12 بجے، واپس لوٹنے 3 بجے 4 بجے، ریگولر کھیل کود میں وقت ضائع کر رہے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ آن لائن گیمنگ، اس میں باقاعدہ آج کل ارننگ تک بتا دی گئی ہے، تو لوگ پیسے کے لیے بھی کھیل رہے ہیں. ایک طریقے کا جوا ہے جس سے وہ کھیل رہے ہیں، برباد ہو رہے ہیں. کھیل کود میں وقت کو ضائع کر رہے ہیں، کھیل کود میں زندگی کو ضائع کر رہے ہیں. نمازوں سے دور، عبادات سے دور، حلال سے دور، رشتوں سے دور، تعلقات سے دور، اپنے پہچان سے دور، اپنے حقوق سے دور، بیوی کا حق، بچوں کا حق، شوہر کا، سب سے دور ہو کر گیم، ٹرف، یہ ساری چیزوں میں اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں. جبکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے دنیا صرف کھیل کود ہے، سب برباد ہو جائے گا، سب یہیں رہ جائے گا. اصل ہے تیرا عمل جو تو اپنے ساتھ لے کر جائے گا. تو اپنے عمل کے بارے میں بندہ فکر کرے. اور مومن وہ جو اپنی زندگی کو کھیل و کود میں برباد نہ کرے، ان وقتوں کے اندر برباد نہ کرے. ہاں ٹھیک ہے، ایک کھیل وہ جو آپ کے جسم کے لیے آپ کھیلتے ہیں، اپنے آپ کو مضبوط بنانے کے لیے کھیلتے ہیں، جس کا ایک فکس ٹائم ہوتا ہے، ایک شیڈول ہوتا ہے، ورزش کے طور پر کرتے ہیں، کوئی حرج والی بات نہیں. پر اگر آپ اس کھیل کود کو اپنی زندگی بنا لیں، اپنا ایسا وقت گزارنے کا ذریعہ بنا لیں جس میں آپ اپنے قیمتی اوقات کو ضائع کر رہے ہیں، تو یقیناً آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینا ہوگا. نمبر 8، انسان کو جب یہ پتا چل جائے کہ دنیا فانی ہے تو نعمتوں کے جانے پر پھر غم نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ دیکھیے نا یہاں پر کہہ رہا ہے کہ دنیا لہو ہے، دنیا لعب ہے، دنیا دھوکے کا سامان ہے. الگ الگ الفاظ استعمال کیے. کیوں؟ تاکہ جب انسان اپنے دل میں یہ مضبوط عقیدہ بنا لینا کہ دنیا تو فانی ہے، دنیا تو ختم ہونے والی ہے، دکان جانے کا افسوس نہیں ہوگا، گھر جانے کا افسوس نہیں ہوگا، پیسے کا افسوس نہیں ہوگا، کاروبار کا افسوس نہیں ہوگا، گھاٹوں کا افسوس نہیں ہوگا. کس چیز کا افسوس کروں؟ یہ تو ویسے بھی فانی ہے، ویسے بھی ختم ہونے والا ہے. اصل زندگی تو قیامت کے بعد ہے، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے. تو جب بندہ مومن یہ مضبوط عقیدہ اپنے دل میں رکھ لیتا ہے کہ دنیا فانی ہے، تو
تو پھر نعمت کے جانے پر اسے غم نہیں ہوتا. گھر میں انتقال ہو جائے غم ہوگا پر ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے ہوگا. پیسہ جائے غم ہوگا پر لمیٹڈ وقت کے لیے ہوگا. تھوڑے وقت کے بعد وہ اپنے دل کو بڑا کرے گا, اپنے ایمان کو آگے لائے گا, اللہ پر یقین اور توکل کو آگے لائے گا, اور اس توکل کے مطابق اپنے آپ کو روک دے گا کہ مجھے اللہ کی رضا کے لیے رکنا ہے. یہ نعمتیں سب آنی جانی ہے, آج میرے پاس ہے کل کسی اور کے پاس ہوگی. یہ سب بدلنے والا نظام ہے. دنیا ختم ہونے والی ہے اور آخرت باقی رہنے والی ہے. نمبر 9, اگر دعوت کے راستے میں تکلیف آئے تو نبی کے انبیاء کی زندگی کو یاد کیا کرو. اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا, آپ سے پہلے بھی نبی آئے جن کو پریشان کیا گیا, تکلیف دی گئی, پر انہوں نے صبر کیا. ان کی تکالیف پر, جھوٹ بولنے پر, غلط بولنے پر, مارنے پیٹنے پر صبر کیا. تو جب آپ کو یہ پتہ چل جائے, جب انسان کو اگر دعوت کے راستے میں تکلیف آئے تو اسے انبیاء کی زندگی کو یاد کرنا چاہیے. کیا مقام اور کیا مرتبہ ان لوگوں کا ہوتا تھا, پر حضرت آدم کو کتنا مذاق اڑایا لوگوں نے. آپ کشتی بنا رہے ہیں, لوگ اس میں گندگی کر کے جا رہے ہیں. حضرت موسیٰ کو پریشان کیا, حضرت عیسیٰ کو پریشان کیا. ارے اللہ کے نبی کو تو کتنا پریشان کیا, کوئی ذریعہ نہ چھوڑا, کوئی وقت نہ چھوڑا, کوئی راستہ نہ چھوڑا. آپ کو پریشان, گھر والوں کو پریشان, بچوں کو پریشان, صحابہ کو پریشان, سب کچھ کیا, پر آپ نے صبر کیا کیونکہ آپ کا مشن بہت بڑا تھا. کئی بار ایسا ہوتا ہے نا, ہمیں اپنے مشن پر غور کرنا چاہیے کہ میرا مشن, جیسے مثال کے طور پر آج میں آپ کے سامنے دعوت کا کام کر رہا ہوں تو میں اپنے مشن کو دیکھوں کہ دعوت کا مشن کتنا بڑا ہے. اب اس کے سائیڈ میں اگر پریشان کر رہے ہیں, کرنے تو کیا فرق پڑتا ہے اس سے, تکلیف دے رہے ہیں, دینے تو کیا فرق پڑتا ہے اس سے. مجھے اپنے مشن کو دیکھنا ہے کہ میرا مشن بہت بڑا ہے, میرے مشن کی کامیابی بہت بڑی ہے. اور اس راستے میں شیطان تو روکنے آئے گا نا, اور شیطان کیا شیطان بن کر آتا ہے؟ ارے شیطان انسان بن کر آتا ہے, انسان کے ذریعے آتا ہے تاکہ وہ مجھے حق کے راستے سے روک کر باطل کے راستے پر جما سکے. تو اس بات کو بھی بہت زیادہ ایک بندہ مومن کو سمجھنا چاہیے. نمبر 9, دین کی صحیح دلیلوں کا انکار مطلب اللہ کی آیتوں کا انکار. صاف صاف لفظوں میں کہہ رہا ہے کہ آپ ٹینشن مت لیجئے, آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ آپ کا انکار کر رہے ہیں, اصل میں اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی حدیث کا انکار کر رہا ہے گویا کہ وہ اللہ کی آیتوں کا, یعنی قرآن کا اور اللہ کا انکار کر رہا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے, ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ آپ سے پہلے بھی رسولوں کو بھیجا, ان کا بھی انکار کیا گیا, فکر مت کیجئے. اصل میں یہ آپ کا انکار نہیں کر رہے ہیں, یہ اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں, اللہ کی نشانیوں کا انکار کر رہے ہیں. سوچئے کتنی بڑی بات ہے. ہمارے پاس حدیث سے آتی ہے نا, یہ حدیث میں لکھا ہے اللہ کے نبی کا فرمان انکار کر دیتے, نہیں مانتے, چھوڑ دیتے, اگنور کر دیتے. اور کچھ لوگ تو باقاعدہ اتنے جری ہو گئے کہ حدیثوں کا انکار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہماری عقل میں جو حدیث آئے گی ہم لیں گے, عقل میں نہیں آئے گی حدیث نہیں لیں گے. یہاں پر اللہ تعالیٰ صاف طور پر بتا رہا ہے کہ اللہ کے نبی اگر کوئی آپ کا انکار کر رہا ہے اس کا مطلب اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہا ہے. بہت بڑی بات ہے. اس سے بھی, اس فتنے سے بھی بندہ مومن کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے. نیکسٹ نمبر 11, زبان سے بھی کسی کو تکلیف دینا اس پر ظلم کرنا ہے. ہمارے کیا سمجھتے ہیں ظلم کا مطلب مارنا, پیٹنا, میں پیسہ چھین لینا, کاروبار چھین لینا. ارے ظلم زبان سے بھی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ یہاں پر ارشاد فرما رہا ہے نا کہ ہم جانتے ہیں آپ کو تکلیف دیتی ہیں ان کی باتیں, ہم جانتے ہیں کہ وہ آپ کو پریشان کرتے ہیں. تو اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ, یہ جو ظالم ہے نا وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں. اس کا مطلب زبان سے بھی کسی کو تکلیف دینا ظلم ہے. غیبت ظلم ہے, چغل خوری ظلم ہے, الزام تراشی ظلم ہے, مذاق بنانا ظلم ہے. زبان سے بھی اگر آپ کسی کو تکلیف دے رہے ہیں گویا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے ہوئے ظالم ثابت ہو رہے ہیں, آپ ظلم کرنے والے ہیں. اور ظلم کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا, اور مظلوم کی بد دعا کو اللہ رب العالمین ڈائریکٹ سنتا ہے. اس لیے ہمیشہ ظلم کرنے سے بچو, چاہے وہ جسم سے ہو چاہے وہ زبان سے ہو. نمبر 12, اگر آپ دنیا میں لوگوں کے الزامات پر صبر کرتے ہو تو اللہ نے آپ سے عظمت والے انعامات کا وعدہ کیا ہے. اگر آپ دنیا میں لوگ تکلیف دے رہے ہیں, پریشان کر رہے ہیں, گالیاں دے رہے ہیں, بدتمیزی کر رہے ہیں, الزامات لگا رہے ہیں, اس پر آپ صبر کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے, تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے آپ کو انعامات عطا کرے گا, آپ پر احسانات کرے گا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کے پہلے نبیوں کا ذکر کیا کہ آپ سے پہلے بھی نبی آئے, انہوں نے صبر کیا ان کی تکذیب پر, تکلیف دینے پر, یہاں تک کہ اللہ نے ان کی مدد کی. تو یقیناً اگر بندہ صبر کرتا ہے نا تو اللہ رب العالمین مدد کرتا ہے, اللہ تعالیٰ نیک بندوں کی مدد کرتا ہے. اللہ تعالیٰ دوسری جگہ قرآن میں کہتا ہے ہم پر واجب ہے مسلمانوں کی, مومنوں کی مدد کرنا. تو اللہ رب العالمین یقیناً مدد کرتا ہے ایسے لوگوں کی جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں صبر کرتے ہیں. تو اگر آپ دنیا میں لوگوں کے الزامات پر صبر کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین آپ کو اجر عظیم اور اپنی مدد انشاءاللہ عطا کرے گا. نمبر 13, دعوت دو
پر نتیجے میں جلدی نہ کرو، یہ جاہلوں کا طریقہ ہے۔ اب ہمارے یہاں بھی یہ ہوتا ہے کہ جیسے مثال کے طور پر آپ نے کسی کو دعوت دی، نماز پڑھنے آؤ، عقیدے کو سمجھو، توحید کو سمجھو، بدعت چھوڑو، شرک چھوڑو، ایسا غلط ویسا غلط، ٹھیک ہے نا، آپ نتیجے کی جلدی کیوں کر رہے ہو؟ اللہ کے نبی نے مکہ میں کام کیا، نتیجہ مدینہ میں ملا۔ حضرت نوح نے 950 سال تک دعوت دی، 950 سال میں ان کو رزلٹ نہیں ملا، رزلٹ اللہ تعالیٰ دینے والا ہے۔ آپ کا کام اپنی 100% محنت لگانا ہے، نتیجہ آئے نہ آئے یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے۔ نتیجوں میں کبھی بھی جلدی نہیں کرنا چاہیے، یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں نے دعوت کا کام کیا قبول ہی نہیں ہوا، میں نے دعوت کا کام کیا رزلٹ ہی نہیں ملا، میں نے دعوت کا کام کیا مجھے فائدہ ہی نہیں ملا۔ ارے فائدہ ہو سکتا ہے آپ کو آپ کی قبر میں جا کر ملے، آپ کے مرنے کے بعد ملے، تو اس لیے نتیجوں میں جلدی نہیں کرنا چاہیے۔ بندے کو چاہیے کہ وہ دعوت کا کام کرتا چلا جائے، اپنا کام وہ کرتا چلا جائے، اللہ رب العالمین انشاءاللہ اسے نتیجے عطا کرے گا۔ نیکسٹ نمبر 14، حق ہمیشہ کم ہوتا ہے، اسلام میں تعداد نہیں، آپ کیا کر رہے ہیں وہ عمل کی کوالٹی چلتی ہے، یعنی اسلام میں کوانٹٹی نہیں کوالٹی چلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ سے پہلے بھی نبی آئے، انہیں تکلیفیں دی گئی، انہیں مارا گیا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ حق پر ہیں، اللہ تعالیٰ وہ قبول کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر اللہ چاہتا تو سب کو ایک ساتھ ہدایت پر جمع کر دیتا نا، سب کو ہدایت پر کر دیتا، یعنی یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں بتا رہا ہے کہ حق والے ہمیشہ کم رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے اور زیادہ کلیئر کر دیا کہ لا تزال طائفۃ من امتی علی الحق منصورین، برابر میری امت میں ایک جماعت ایسی ہوگی جن کی اللہ تعالیٰ مدد کرے گا۔ آپ نے ایک جماعت کہا، پوری امت نہیں کہا، اس کا مطلب حق پرست ہمیشہ کم ہوں گے، ان کی کوانٹٹی کم ہوگی پر ان کی کوالٹی بہت اچھی ہوگی۔ تو آپ اس میں محنت مت کرو کہ آپ کس کے ساتھ ہو، آپ جن کے ساتھ ہو وہ زیادہ لوگ ہیں، بہت زیادہ لوگ ہیں، ان کا بڑا مقام ہے، بڑا مرتبہ، اتنے سارے لوگ ہیں، اتنے سارے بدعت کرنے والے، اس سے فرق نہیں پڑتا، کم بھی ہو اور اگر حق پر ہو تو اللہ تعالیٰ انہیں پسند کرتا ہے۔ تو اس بات کو بھی بندہ مومن کو سمجھنا چاہیے کہ حق ہمیشہ کم ہوتا ہے، اسلام میں تعداد نہیں، اسلام میں کوالٹی چلتی ہے، کہ آپ کیا کوالٹی کا عمل کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ وہ دیکھتا ہے۔ آخری پوائنٹ ہے ہمارا عمل، کہ آج کی آیتوں پر ہم کیا عمل کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، فرض اور نوافل پر عمل کرنا بڑھاؤ، فرض بھی پڑھو پر نفل بھی پڑھو، فرض روزے بھی رکھو نفل بھی رکھو، فرض عبادتیں کرو نفل بھی کرو، جتنا زیادہ ممکن ہو سکے کرو، کیونکہ جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوگے نا اپنے اپنے عمل کا جواب دینا پڑے گا، اپنے اپنے عمل کے بارے میں غور کرنا پڑے گا، اپنے اپنے عمل کے بارے میں بندے سے سوال کیا جائے گا، اس لیے خود کو فرائض نوافل کے ذریعے مضبوط بنا کر رکھو کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے آگے تم جواب دے پاؤ۔ نمبر 2، کسی بھی عمل کو کرنے میں بڑھاپے یا موت کا انتظار مت کرو، نہیں جانتے کب موت آئے گی، بغتتاً اللہ کہہ رہا ہے اچانک آ جائے، اچانک قیامت آ جائے، اچانک موت آ جائے، کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ بڑھاپے کا انتظار مت کرو، بوڑھے ہونے کا انتظار مت کرو، تم نہیں جانتے کب تمہارا وقت آ جائے، اللہ تعالیٰ تمہارا حساب کرے۔ نمبر 3، دین کے راستے میں ہر تکلیف پر صبر کرو، اگر آپ حق پر ہو، دین پر ہو، دعوت کے کام میں ہو، دین پھیلانے کے کام میں ہو، ہر تکلیف پر صبر کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ نمبر 4، اللہ کے نبی کی سیرت کو پڑھو، سیرت سے پیارا کوئی مطالعہ نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں میں الحمدللہ جب سے آن لائن کلاس چالو ہوئی میں 2 مرتبہ سیرت پڑھا چکا، پھر بھی دل نہیں بھرتا الحمدللہ۔ سیرت میں اتنی لذت ہے، سیرت میں اتنا مزہ ہے، سیرت پڑھو نا، اللہ کے نبی کی زندگی پڑھو نا، اپنے گھر والوں کو پڑھاؤ اور بتاؤ نا کہ اللہ کے نبی کیا تھے، آپ کا عمل کیا تھا، آپ کی زندگی کیا تھی، اس پر بھی ہمیں محنت کرنا چاہیے۔ اور لاسٹ نمبر 5، صبر کو اپنی زندگی بناؤ، صبر صبر صبر، پیشنس رکھنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے، ورنہ کئی لوگ ایسے ابال والا غصہ رکھتے ہیں کہ فوراً باہر آ جاتا ہے، کچھ بھی بول دیں گے، اس کے بعد انہیں لگتا ہے ارے صاحب میں تو غصے میں تھا، ارے تو غصے میں ہی تو برا کرتا ہے انسان۔ کئی لوگ طلاق دے کر ہمارے پاس آتے ہیں، صاحب غصے میں نے طلاق دے دی، تو ہم یہی سوال کرتے ہیں بھائی محبت میں کوئی طلاق دیتا ہے کیا؟ بیگم تم نے بہت اچھا کھانا بنایا، میری طرف سے آج تمہیں طلاق، کیسے کوئی طلاق دیتا ہے کیا؟ طلاق غصے میں ہی تو ہوتی ہے نا، اسی لیے شریعت نے کہا کہ صبر کرو، کنٹرول کرو، کنٹرول کرو، کنٹرول کرو، جتنا انسان خود پر ضبط کرتا ہے نا اتنا اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مقام و مرتبے کو بلند کرتا ہے۔ تو اس لیے صبر کو اپنی زندگی بناؤ، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے بڑی محبت کرتا ہے، اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کو بڑے مقام بڑے مرتبے عطا کرتا ہے، اس لیے صبر کو اپنی زندگی بندے کو بنانا چاہیے، صبر کے مطابق زندگی گزارنا چاہیے۔ جیسے میں کہہ رہا ہوں نا سیرت پڑھو کہ اللہ کے نبی کی پوری زندگی دیکھو نا، کیسا صبر تھا آپ کے پاس، مکہ میں صبر آپ نے کیا، ہر مقام پر آپ نے صبر کیا، مدینہ
میں آپ نے صبر کیا. آپ کی چہیتی بیوی آپ کے بارے میں کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی کبھی اپنے نفس کے لیے کس سے بدلہ نہیں لیتے تھے, اپنے آپ کے لیے کس سے بدلہ نہیں لیتے تھے, آپ معاف کر دیا کرتے تھے, صبر کر لیا کرتے تھے. اور جب آپ صبر کرتے ہیں نا تو بدلہ اللہ لیتا ہے, اور جب اللہ بدلہ لیتا ہے نا اللہ تعالیٰ کا بدلہ بڑا شدید ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا شدید ہوتا ہے. اور اللہ رب العالمین جب ناراض ہوتا ہے نا اللہ تعالیٰ کے عذاب کو کوئی ہٹا نہیں سکتا. تو اس لیے بندہ مومن کو جتنا ممکن ہو سکے صبر کرنا چاہیے. یہ تو ہوئی تقریباً آج کی ہماری مکمل باتیں, جس میں آیات کا ترجمہ, تلاوت, مشکل الفاظ, تدبر اور عمل کے کچھ پوائنٹ میں نے آپ کے سامنے رکھے. اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں, اے الہی مولا رب العالمین, اے خالق مالک رحمان رحیم, یقیناً تو ہی غفور, تو ہی غفار, تو ہی رحمان, تو ہی رحیم, تو اول ہے, تو آخر ہے, تو ظاہر ہے, تو باطن ہے, تو سمیع, تو بصیر, تو علیم, تو خبیر. اے رب العالمین تو ہم تمام کو دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, دین کے آگے جھکنے والا بنا, قرآن کے آگے جھکنے والا بنا, قرآن کو اپنی زندگی بنانے والا بنا. اے اللہ تعالیٰ ہم تیری اس کتاب سے محبت کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس محبت کی بنیاد پر ہمیں جنت میں جگہ عطا فرما. اللہ تعالیٰ جو پریشان ان کی پریشانیوں کو دور فرما, جو قرضوں میں ڈوبے ہیں قرض کی ادائیگی کی راہ کھول, حلال کاروبار میں خوب برکت عطا فرما. اے اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں جو بیماریاں چل رہی ہیں ان تمام سے ہمیں شفا یابی عطا فرما. اے اللہ تو ہمارا ناصر و مددگار بن جا. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.